بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں برادر محترم جناب طالب حسین صاحب جنرل مینیجر کراچی یونائٹڈ کا مشکور ہوں، انہوں نے ہم سب کو آج نہ صرف اس خوبصورت پلے گراؤنڈس میں، اس خوبصورت جگہ میں ہمیں کھیل کود کا موقع بخشا، بلکہ ہم نے یہ انٹرٹینمنٹ ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام کر کے ہم سب کا دل جیت لیا ہے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے، ان کی مزید ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، صحت سلامتی کے لیے، اس کے کہ میں طالب بھائی کو بلاؤں تاکہ وہ اپنی خوبصورت ڈسکشن سے آپ لوگوں کے قلوب کو، مائنڈس کو مزید آگے بڑھائے، روشنی دے۔ میں صرف دو جملے آپ کو عرض کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ہم خوبصورتی اور خوبصورتی دو چیزیں ہیں، اسی لیے اس کا الٹ کیا ہے؟ بدصورتی اور بدسیرتی۔ ہم بدصورت ہونے سے نفرت تو کرتے ہیں، خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں مختلف کریمس کے ذریعے، مختلف طریقوں سے، لیکن بدسیرتی اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر میں نے کھیل کود ورزش کا خیال نہیں رکھا تو میں بھی آپ کی طرح صرف خوبصورت نوجوان تھا، لیکن آج دیکھو تو میں جسمانی طور پر تھوڑا بدصورت لگ رہا ہوں۔ اگر میں ایک ورزش کروں گا تو پسینے کی شکل میں جو بیکار مواد ہے وہ نکل جائے گا، تو جسم فٹ ہوگا تو خوبصورت نظر آئے گا۔ اسی طرح سے کھیل کا میدان انسان کو بدسیرتی سے بچاتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے بہت سے رویے ایک جگہ میں بیٹھ کے پڑھ کے یا خاموش بیٹھ کے کہیں کھیل کود نہیں ہوگا، انٹریکشن نہیں ہوگا، دنیا نہیں دیکھیں گے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے وجود کے اندر ون مین اپروچ، میں جیتوں وہ ہارے، صرف لوگ میری عزت کریں، میں کسی کی عزت نہ کروں، خود غرضی کے رویے، اس طرح کچھ رویے اور عقیدے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو بدصورت بناتے ہیں۔ تو کھیل کے میدان میں آ کر ہم ون ون کی سچویشن کے رویے پیدا کرتے ہیں، میں بھی جیتوں یہ بھی جیتے۔ اگر ہار جیت بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہارنے والا بھی خوش رہتا ہے۔ یہاں سے ہم ٹیم ورک اسپرٹ لے کے جاتے ہیں، ہم محبت اور رواداری کے جذبے یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ لہٰذا مجھے امید ہے آپ جیسے خوبصورت نوجوان جو الہادی ہاسٹل کراچی کے خوبصورتی کا نمونہ ہے، ایک ہمارے لیے وجہ خوشی ہے، اور آج آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ ملا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ سے بھی ویوز لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں طالب بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہم سب کے لیے یہ سپورٹس کی کیا اہمیت ہے اور آج کے ایونٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہو۔ آپ نے ہمارے بچوں کو دیکھا ہے، تھوڑا بہت ہمیں آپ اپنے ریفلیکشن سے نوازیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت سلام، اور دوسرا میں آپ لوگوں کو، جیسے میں ابھی آفس میں بھی بات کر رہا تھا، میری ایجوکیشن جو اسکولنگ لیول پہ اتنی اچھی نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں کی ہوئی ہے، ویسے نہیں ہوئی ہے۔ میں جتنا بھی جو بھی چھوٹی موٹی جو بھی آپ کہیں اچیومنٹ یا جو بھی وٹ ایور، وہ میری پریکٹیکل لائف سے میں نے کافی کچھ چیزیں سیکھی ہیں۔ 95% میں اپنے پریکٹیکل لائف سے میں نے سیکھا، 5% مجھے اسکول اور کالجز یہاں سے میں ایجوکیٹ ہو گیا ہوں۔ تو میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں، میں کوئی ٹرینر نہیں ہوں، میں ان کی طرح خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت۔ اسپورٹس بیسکلی ہم لوگ جو بچوں کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں، جنرلی آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اسپورٹس واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کھیل صرف اپنی جسمانی فٹنس کے لیے کرتے ہو تو میرے خیال میں تھوڑا سا ناانصافی ہوگی کھیل کے ساتھ، کیونکہ جو کھیل ہے بیسکلی وہ ایکچوئل ایجوکیشن ہے، وہ بھی کیونکہ آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جسمانی طور پہ تو بناتا ہے، لیکن مینٹلی اسٹرانگ بناتا ہے۔ آج کل جس طریقے سے جو چیلنجز ہیں سوسائٹی کے اندر، جو اپنے ارد گرد میں بھی دیکھیں، تو جب تک آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے آپ کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ لوگوں کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا، اور اسپورٹس ایک وہ چیز ہے جو آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہم لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن، اور کانفلکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں ایگزامپل دوں، انڈیا پاکستان یہ ایک بہت روایتی ایک حریف ہے، ایک جنگ کا ماحول ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو دونوں ملکوں کو قریب لے کر آتا ہے۔
لیکن اگر عام فہم میں اگر ہم سوچیں تو ہم لوگ جب یہ میچز ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ایک نفرت سی ہوتی ہے، یعنی اس کے پلیئر سے نفرت ہوتی ہے، اپنے پلیئر سے محبت ہوتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نفرت جو ہے نا وہ اچھی والی نفرت ہوتی ہے، وہ پازیٹیو نفرت ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ میری ٹیم جیتے. لیکن بائی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی جیتتا ہے، جیتنے کے بعد رزلٹ جب آپ کے سامنے آ جاتا ہے پھر دن آپ کو اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے بھی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے، کہاں کہاں وہ غلطی کر گئے ہیں، اور مجبوراً آپ کو ان کی تعریف بھی کرنی ہوتی ہے. تو یہ پھر پیچھے جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے وہ ایک پازیٹیو، ایک مثبت ایک رویے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ کرکٹ یعنی اسپورٹس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے جو باؤنڈریز کو جو نا وہ قریب لے کے آتا ہے، جو نفرت کو دور کرتا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے. اور دوسرا، آپ لوگ بھی ڈیفینیٹلی ایک گاؤں کے تو نہیں ہوں گے، الگ الگ گاؤں سے ہوں گے، الگ الگ مائنڈ سیٹس کے ساتھ آئے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے، جب آپ لوگ یہاں پہ کراچی کے اندر آئے ہیں تو آپ پورے نگر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو، پورے بلکہ گلگت بلتستان کو تو غلط نہیں ہوگا، پورے گلگت بلتستان کو نمائندگی کر رہے ہوتے ہو. تو یہاں پہ کوئی آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ نیلت کا ہے یا یہ بڑی نگر کا ہے یا یہ چھلت کا ہے یا ادھر کا ہے ادھر کا ہے. آپ سارے گلگت بلتستان کے سب مل کے اس کو نمائندگی کر رہے ہو. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی، ڈیفینیٹلی چھوٹے موٹے کانفلکٹس ہوتے ہیں لیکن اس سے مل کے آپ لوگ وہ کریں. ہم لوگ اسپورٹس میں بھی یہی چیزیں ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس سے لیاری کے بچے، گروز بچے بھی آتے ہیں، اردو اسپیکنگ بچے بھی آتے ہیں. یہ ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ پھولوں کا اگر گلدستہ ایک ہی کلر کا ہو تو وہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا ہے، لیکن ڈفرینٹ کلر کے ہوں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے، آپ لوگ الگ الگ جگہوں سے آئے ہو لیکن آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ بننا ہے، اپنا کیریئر سب کا یہی میرے خیال میں یہی ہوگا. تو آپ اپنے آبجیکٹو کو میٹ کر لو، رادر دین اپنے آپس میں الجھنے کے بجائے آپ مل کے آگے بڑھو. آپ لوگ ہائی اچیورس ہیں، مجھے علی بھائی نے بھی بتایا کہ اپنے علاقے کے ہائی اچیورس ہیں، تو ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی آپ لوگوں سے اس حساب سے ہیں، ٹھیک ہے. اگر میرا جیسا بندہ ہوگا تو اسٹرگل کر کے خود اپنا ایک راستہ بنائے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا. آپ لوگوں سے امیدیں اس سے بیونڈ ہے، اس سے بہت آگے کے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی ڈاکٹر بنے گا یا انشاءاللہ کوئی انجینئر بنے گا، کوئی کہیں پہ جائے گا، کوئی لیڈر بنے گا. آرمی کا میں نہیں بولوں گا ابھی تک، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل آرمی بہت انڈر ریڈار چل رہی ہے ہمارے. تو یہی کچھ ہے میرے اینڈ سے. چونکہ آپس میں یہ ایک یہاں پہ آپ لوگوں کا ایک دماغ یہاں پہ ہوتا ہے، ایک یہاں پہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہاں والا جو ہے نا وہ انسان کا ہوتا ہے، وہ خصوصی طور پہ انسان کو دیا ہوا. کیونکہ آپ کو کوئی بھی چیز ہٹ کرتی ہے تو یہاں پہ پہلے کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے یہاں آنے میں مائکرو سیکنڈ لگتے ہیں، کیونکہ یہاں جب ہٹ کرتی ہے تو وہ جانور والا مائنڈ ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں کچھ سیکنڈ کے لیے، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں گے تو یہاں پہ یہ اس کو کیچ ریسیو کرے گا، پھر دین اس کے بعد وہ ڈیلیور کرے گا. جب یہاں تک پہنچنے کا انتظار کرو گا تو آٹومیٹکلی بندہ جو ہے نا کام ڈاؤن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس حساب سے ری ایکٹ کرتے ہو. تو ہمیں اشرف ہونے کا یہی ایک فرق ہے حیوان اور انسان میں. تو انسان کو دو قسم کے دماغ دیے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے کام لیں. اور یہی کچھ میری طرف سے. آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو تو میں بالکل لینے کو تیار ہوں، اسپورٹس سے ریلیٹڈ اور فٹ بال سے اسپیشلی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت خوبصورت آپ نے اسپیچ دی، تھینک یو ویری مچ.